السلام علیکم ناظرین کرام، ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ گزشتہ ویڈیو میں آپ تاریخ اسلام کے بہت ہی اہم موضوع صلح حدیبیہ کے بارے میں جان چکے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے کام سر انجام دیے، آج ہم اس پر بات کرنے والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صلح حدیبیہ کے باعث عرب کی طرف سے اطمینان حاصل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت کو اطراف و اکناف عالم تک پہنچانے کے لیے ایک اہم کام کیا۔ وہ کام یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت کے بادشاہوں کے نام خطوط بھجوائے جن میں انہیں دین اسلام کو قبول کرنے کی دعوت دی گئی۔ حدیبیہ کا صلح نامہ ذی قعدہ 6 ہجری میں طے ہوا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر یہ چٹھیاں لے کر اسی سال ذو الحجہ کے مہینہ میں اپنی اپنی منازل مقصود کو روانہ ہو گئے۔ عیسوی سال 628 تھا۔ دربار رسالہ سے جن جن بادشاہوں اور شہنشاہوں کو چٹھیاں بھیجی گئیں وہ حسب ذیل تھے۔ ہرقل قیصر روم جس کا پایا تخت قسطنطنیہ موجودہ استنبول ترکی تھا۔ خسرو پرویز کجلا ایران جس کا پایا تخت مدائن تھا۔ مقوقس عزیز مصر قیصر روم کے زیر حمایت تھا۔ نجاشی حبش آزاد و خود مختار تھا۔ حوزہ بن علی شاہ یمامہ عرب۔ حارث غسانی بادشاہ حدود شام جس کا پایا تخت بصرہ میں تھا، یہ بادشاہ قیصر روم کے زیر اثر تھا۔ مسلمانوں کی روایات اور تواریخ میں صرف متذکرہ صدر تاجداروں کا ذکر آیا ہے کہ ان کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چٹھیاں بھیجی گئی تھیں، لیکن چین کے تاریخی ریکارڈ کی چھان بین سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفیر عرب تاجروں کی معیت میں چین و ماچین تاتار کے خاقان اعظم تائی تسونگ کے دربار میں بھی دعوت اسلام کا پیغام لے کر پہنچا تھا۔ یہ سفیر اسلام کی دعوت لے کر 630 عیسوی میں یعنی چٹھیوں کے اجراء سے 2 سال بعد کنیٹن پہنچا۔ یہ بات محقق نہیں کہ آیا دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی ہندوستان کے بادشاہوں کے پاس بھی اسلام کی دعوت کا پیغام لے کر پہنچے تھے یا نہیں۔ اس کا ذکر نہ مسلمانوں کے ریکارڈ میں پایا جاتا ہے، نہ ہندوستان کی روایت سے اس کا ثبوت مل سکا ہے۔ ہندوستان میں چٹھیوں کے اجراء کے وقت ایک مہاراجہ ہریش چندر نامی حکمران تھا جس کی سلطنت سارے شمالی ہند میں پھیلی ہوئی تھی۔ دکن میں چالوکیہ خاندان کے راجگان کی سلطنت قائم تھی اور جنوبی ہند میں پانڈیا کے راجے حکومت کر رہے تھے۔ ہریش چندر کی موت کے بعد جو 630 عیسوی میں واقع ہوئی، ہندوستان جلد ہی بدامنی اور طوائف الملوکی کا شکار ہو گیا۔ جس وقت دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی مختلف ملکوں کے تاجداروں کے نام اسلام کی دعوت کا پیغام لے کر روانہ ہوئے، اقوام عالم کے مذہبی معتقدات کی کیفیت یہ تھی: بحیرہ روم کے ساحلی ملک فلسطین، شام، ایشیائے کوچک، تھریس، یونان، بلقان، جنوبی روس کے اقطاع، مصر، طرابلس اور الجزائر روم کے بازنطینی خاندان کے قیصر کے زیر نگین تھے۔ یہ خاندان قسطنطین اعظم کے وقت سے مسیحی دین قبول کر چکا تھا، اس لیے ان ملکوں کی آبادیاں عام طور پر عیسائی مذہب قبول کر چکی تھیں۔ حبشہ کے حکمران بھی عیسائی تھے، اس لیے وہاں بھی عیسائیت کو فروغ حاصل ہو چکا تھا۔ اٹلی، فرانس، اسپانیہ اور مراکش کے ملک میں پاپائے روما کے زیر اثر تھے، اس لیے ان ملکوں میں بھی عیسائیت کا ڈنکا بج رہا تھا۔ عیسائی مبلغوں کی سرگرمیوں نے ایران، ترکستان اور تاتار میں بھی اس مذہب کے پیرووں کی اچھی خاصی جمعیتیں پیدا کر لی تھیں۔ ایران کے حکمران زرتشتی دین کے پیرو تھے اور آتش پرست کہلاتے تھے۔ عیسائیت کے عقائد ثلیث پر مبنی تھے، یعنی وہ خدا کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے کر اسے خدا کی قدرت و جلال کا شریک گردانتی تھی اور روح القدس کو بھی خدا کی قدرتوں میں برابر کا شریک ٹھہراتی تھی۔ عیسائیت کے بعض فرقے حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا اوتار بھی سمجھتے تھے اور عقیدہ رکھتے تھے کہ مسیح علیہ السلام کی روح خاص مواقع پر پاپائے اعظم کے جسم میں حلول کر آتی ہے۔ عیسائیوں کے گرجاؤں میں مسیح علیہ السلام، مریم علیہ السلام، فرشتوں اور مذہبی بزرگوں کے مجسمے اور تصویریں بھی رکھی جاتی تھیں۔ زرتشتی دین کے پیرو جو ایران کی سرزمین میں کثرت سے آباد تھے، یزدان کو نیکی کا خدا اور اہریمن کو بدی کا خدا تسلیم کرتے تھے اور آگ کو یزدان کا مظہر سمجھ کر اس کی پرستش کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ ان کے علاوہ ایران میں کچھ نستوری فرقہ کے عیسائی بھی آباد تھے جو خدا کی وحدانیت کے قائل تھے اور کچھ مانی کے پیرو بھی تھے جو خدا کے ایک ہونے پر ایمان رکھتے تھے۔ مانی کے پیرو ایران کی حکومت کے معتوب تھے، اس لیے کھلم کھلا اپنے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے۔ ہندوستان میں بدھ مت کا خاتمہ ہو چکا تھا اور عام آبادیاں بت پرست، مظاہر پرست اور دیوتاؤں کو ماننے والی تھیں۔
برہمانی بت کو بہت فروغ حاصل تھا۔ چین میں بدھ اور کنفیوشس کے پیرو آباد تھے۔ دنیا کے دوسرے اقطاع میں روحوں، دیوتاؤں، نیچر کے مخفی طاقتوں، جانوروں، پتھروں اور درختوں وغیرہ کو پوجنے والی قومیں بستی تھیں۔ ان کے علاوہ یہودی، ستارہ پرست اور آفتاب پرست لوگ بھی مختلف جگہوں میں آباد تھے۔ اس وقت دنیا کے سیاسی کوائف یہ تھے کہ مغربی یورپ کے ملک اٹلی، فرانس، جرمنی اور اسپانیہ میں روما کا پاپائے اعظم مطلقانہ روحانی اقتدار کا ڈنکا بجا رہا تھا۔ ان ملکوں میں جاگیرداریاں قائم تھیں اور سب جاگیردار دینی اور دنیاوی حیثیت سے پاپائے اعظم کے تابع فرمان تھے۔ بحیرہ روم کے دوسرے ساحلی ملک قسطنطنیہ کے بازنطینی خاندان کے زیر نگین تھے، جو رومی سلطنت کہلاتی تھی۔ اس سلطنت میں بھی خراج دینے والی بادشاہیاں اور جاگیرداریاں قائم تھیں۔ یہی حال تیسری بڑی سلطنت یعنی ایران کا تھا، جس کا مطلق العنان فرمان روا کسریٰ کہلاتا تھا۔ چین اور تاتار میں چین کے خاقان اعظم کا سکہ چل رہا تھا۔ ہندوستان طوائف الملوکی کا شکار تھا۔ ہر جگہ جاگیرداری کا انتظام ترقی پذیر تھا۔ عام لوگ اس شہنشاہی اور جاگیرداری نظام کے جوتے تلے دبے ہوئے تھے اور حکمرانوں کے ظلم و ستم کی مصیبتیں جھیل رہے تھے۔ کچھ اس قسم کے حالات میں دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہوں، تاجداروں اور بادشاہوں کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت نامے پہنچے، جو خدا کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے بھجوائے تھے۔ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی قیصر روم ہرقل کے نام خط لے کر شام کے عرب النسل عیسائی بادشاہ حارث خسانی کے پاس آئے، جو قیصر کا باجگزار اور حلیف تھا۔ ایک خط خود حارث کے نام کا بھی تھا۔ حارث نے اپنا خط تو رکھ لیا اور قیصر ہرقل کے نام کا خط اپنے ہرکاروں کے ساتھ قسطنطنیہ بھجوا دیا۔ اس خط کا مضمون یہ تھا: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا، اللہ عز و جل کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے روم کے ہرقل عظیم کی طرف اس پر سلام ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ اس کے بعد میں تجھے اسلام کی پکار کی طرف بلاتا ہوں، مان لے سلامتی پائے گا، خدا تجھ کو دگنا اجر دے گا، لیکن اگر تو نے منہ پھیر لیا تو تیری رعایا کے گمراہ رہنے کا گناہ بھی تیری گردن پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، اس کلمہ کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں گے، اور ہم میں سے کوئی اللہ عز و جل کے سوا کسی کو اپنا معبود نہ بنائے گا۔ اگر تم نہیں مانتے تو اس بات کے گواہ رہنا کہ ہم مان چکے ہیں۔ عربی اور اردو ترجمہ کا دوسرا پیرا قرآن مجید سے ہے، جو قیصر کے نامے میں بعینہ ہی درج کر دیا گیا۔ قیصر ہرقل کو دربار رسالت کا خط پہنچا تو اس نے پہلے مکہ کے قریش تاجروں کو جو اس کی سلطنت کے شہروں میں تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے بلوا بھیجا۔ ان تاجروں میں اسلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن ابو سفیان بھی تھا۔ ہرقل نے ان لوگوں سے پیغمبر اسلام کے خاندانی اور ذاتی حالات دریافت کیے اور بعد ازاں حکم دیا کہ نامہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربار میں پڑھا جائے۔ خط کا مضمون سن کر ہرقل نے صرف اتنا کہا کہ مجھے یہ خیال ضرور تھا کہ ایک جلیل القدر پیغمبر معبوس ہونے والا ہے، لیکن یہ خیال نہ تھا کہ وہ سرزمین عرب میں ظاہر ہوگا۔ اگر وہ خدا کا سچا رسول ہے تو میرے پایہ تخت پر اس کا قبضہ ہو جائے گا، یہ کہا اور اس نے عرب تاجروں کو دربار سے رخصت کر دیا۔ اس کے بعد قیصر ہرقل نے خط کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ اس موقع پر یہ بیان کر دینا ضروری ہے کہ پیغمبر اسلام مجوسیوں، آتش پرستوں اور مشرکوں کے مقابلے میں عیسائیوں کو اچھا سمجھتے تھے اور انہیں خدا پرستی کے لحاظ سے دوسروں سے ممتاز اور مسلمانوں سے نزدیک خیال کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں قیصر ہرقل اور کسرائے ایران کے درمیان متعدد جنگیں ہوئیں۔ پہلی جنگ میں ہرقل نے شکست کھائی۔ مسلمان ان دنوں مکہ میں تھے۔ یہ خبر سن کر بہت مغموم اور دلگیر ہوئے۔ مشرکین مکہ نے کسریٰ کی فتح پر خوشی کے شادیانے بجائے۔ اس موقع پر خدا کی طرف سے سورہ روم کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جن میں مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ رومی چند سال کے بعد ایرانیوں پر غالب آئیں گے۔ چنانچہ 8-9 سال کے بعد ہرقل نے ایران کے شہنشاہ پر جنگ میں فتح حاصل کی اور وہ علاقے واپس لے لیے جو پہلی لڑائی میں اس کے ہاتھ سے چھن گئے تھے۔ ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز کے نام جو مکتوب بھیجا گیا اس کا مضمون یہ تھا: اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا، اللہ عز و جل کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے فارس کے کسرائے عظیم کی طرف اس پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی اور اللہ عز و جل پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا اور گواہی دی کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں تمام لوگوں کی طرف سے اس کا رسول ہوں تاکہ ہر زندہ شخص کو خدا کا خوف دلاؤں۔
مان لے نجات پائے گا، اگر تو نے انکار کیا تو مجوسیوں کے گناہ کا بار بھی تیری گردن پر ہوگا۔ پیغمبر اسلام کا ایلچی خط لے کر خسرو پرویز کے دربار میں پہنچا۔ خسرو نے اسے پڑھا تو سخت برہم ہوا۔ جوش غضب میں آ کر اس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط چاک چاک کر دیا اور بولا کہ میرے غلام کو یہ جرت کہ مجھے اس مضمون کا خط لکھے اور اپنا نام میرے نام کے اوپر لکھوائے۔ اور خسرو پرویز کے یوں غضبناک ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کی بین الاقوامی سیاست کی روح سے عرب کی سرزمین شہنشاہ ایران کے حلقہ اقتدار میں شمار ہوتی تھی اور دربار ایران کا ایک گورنر یمن میں رہا کرتا تھا۔ خسرو پرویز نے اسی غضبناکی کے عالم میں یمن و عرب کے ایرانی گورنروں کے نام حکم نامہ جاری کیا کہ اس گستاخ شخص کو پکڑ کر دربار میں بھیجو۔ حاکم یمن بازان نے 2 شخص اس مقصد کے لیے مدینہ بھیجے، جن میں سے ایک کا نام بابویہ اور دوسرے کا خرخسرہ تھا۔ یہ دونوں شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ عرب و عجم کے شہنشاہ خسرو پرویز نے حکم دیا ہے کہ تمہیں اس کے دربار میں حاضر کیا جائے۔ اگر اس حکم کی تعمیل نہ کی گئی تو وہ تمہیں اور تمہارے ملک کو برباد کر دے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ واپس جا کر اپنے حاکم سے کہہ دو کہ وہ وقت دور نہیں جب اسلام کی حکومت کسرا کے پایا تخت تک پہنچ جائے گی۔ حاکم یمن کے ایلچی یہ جواب لے کر واپس چلے گئے اور وہاں پہنچتے ہی اطلاع ملی کہ خسرو پرویز کے بیٹے شیرویہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے اور تخت ایران حاصل کرنے کے لیے اس کے وارثوں کے درمیان سخت جھگڑے رونما ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی نے جب واپس آ کر یہ رپورٹ دی تھی کہ خسرو نے برہمی مزاج کے عالم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کو چاک کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خسرو کی سلطنت بھی اسی طرح پارا پارا ہو کر رہے گی جس طرح اس نے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو پارا پارا کیا ہے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو دین اسلام قبول کرنے کا دعوت نامہ پہنچا تو اس نے جواب میں لکھ بھیجا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے سچے پیغمبر ہیں۔ نجاشی پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات سے واقف تھا کیونکہ کچھ مسلمان بعثت نبوی کے 4 سال میں مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے۔ نجاشی نے دعوت نامہ وصول کرنے کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ابھی تک وہیں مقیم تھے بلایا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ مصر کے بادشاہ مقوقس نے خط پڑھنے کے بعد جواب میں لکھا کہ میں ایک پیغمبر کے ظاہر ہونے کا منتظر تھا لیکن میرا خیال تھا کہ وہ ملک شام میں ظاہر ہوگا۔ میں نے آپ کے قاصد کی عزت کی۔ اس جواب کے ہمراہ مقوقس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ تحائف بھی بھیجے جن میں 2 نوجوان بیبیاں، ایک خچر اور کچھ قیمتی کپڑے بھی تھے۔ عزیز مصر نے اس کے باوجود اسلام قبول نہیں کیا۔ تحائف جو عزیز مصر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیے۔ 2 بیبیوں میں سے حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عقد زوجیت میں لے لیا اور دوسری سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح فرمایا جو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص شاعر تھے۔ ملوک عرب میں سے جن جن بادشاہوں کے نام دعوت نامے بھیجے گئے انہوں نے مختلف جواب دیے۔ یمامہ کے رئیس نے لکھا کہ اگر حکومت میں میرا بھی کچھ حصہ ہو تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شام کا بادشاہ حارث غسانی قیصر روم کے زیر اثر تھا۔ اس نے خط وصول کرنے کے بعد از خود دربار قسطنطنیہ سے ہدایت پا کر اسلام کی زور افزوں ترقی کا سدباب کرنے کے لیے جنگی تیاریاں شروع کر دی۔ چین و تاتار کا خاقان اعظم تائی تسونگ دربار رسالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی اور عرب تاجروں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آیا۔ اس نے مسلمانوں کو کینٹن میں مسجد بنانے اور اپنے دین کی اشاعت کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ مسجد آج تک کینٹن میں موجود ہے۔ اس طرح 628 عیسوی بمطابق 6 ہجری میں دنیائے معلوم کے بادشاہوں اور تاجداروں کو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اسلام لاؤ سلامتی کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ اسلام لانے کے معنی یہ تھے کہ تمام انسان صرف خدائے واحد کی ہستی کو عبادت کا مستحق جان لیں اور یہ بات مان لیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خدائے واحد کے جس کا کوئی شریک نہیں پیغمبر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خطوں میں جو سلاطین زمان کو بھیجے گئے نہ خراج مانگا، نہ دنیاوی اور سیاسی اعتبار سے مطیع ہونے کا مطالبہ کیا، نہ انہیں جنگ کی دھمکی دی، نہ ان سے کسی قسم کی رعایت یا نعمت مانگی۔
صرف یہ بتایا کہ مجھے خدا کا پیغمبر برحق تسلیم کرتے ہوئے اس کی وحدانیت کا اقرار کر لو گے تو تمہاری سلطنتیں، تمہاری بادشاہیاں اور تمہاری جائز حیثیتیں قائم و برقرار رہیں گی، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری رعایا کے دینی حیثیت سے گمراہ رہنے کا وبال تمہاری گردنوں پر ہوگا، جس کے لیے تمہیں قیامت کے دن خدا کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اگر سلاطین زمان خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات مان لیتے تو نوع انسانی کی تاریخ اس سے بہت مختلف نظر آتی، جو ان بادشاہوں کی طرف سے اس دعوت کو رد کرنے یا اس سے بتعلق رہنے کے باعث اسی دن سے بننی شروع ہو گئی اور اب تک بنتی چلی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا موضوع سلاطین عالم کو دعوت اسلام کے خطوط، اور اس وقت دنیا میں مذہبی حالات کیا تھے، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سماعت کیے۔ تو آج کی ویڈیو کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں بہت جلد اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔